بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک تو گیلانی صاحب یہ جو بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کے لیڈران کے درمیان پھڈا ہے, اچھا اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں بات کریں. ایف بی آر کا خسارہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ابھی آج کا دن اور کل کا دن باقی ہے, لیکن میں بڑی آسانی سے پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ ایف بی آر کو ایک بہت بڑے شارٹ فال کا سامنا ہے. ایک آرڈیننس جو ہے وہ نان فائلرز کو ختم کر کے لیجیٹیمیٹ اور لیجیٹیمیٹ کی کیٹیگری جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بشرا بی بی جو ہے وہ کس کی نمائندگی کر رہی ہیں, عمران خان کی یا اسٹیبلشمنٹ کی؟ دیکھیں آپ, میں سے پہلے گزارش کروں گا پی ٹی آئی کی جان چھوڑ دیں آپ. کیوں؟ وہ بیچارے پہلے ہی بڑے ان کو مارے پڑ رہی ہیں, آپ مزید ان کو ہر وقت کھینچتے رہتے ہیں. بشرا بی بی کا یہ سننے میں, یہ سمجھنے میں یہ آ رہا تھا کہ پولیٹیکل لانچ ہے ایک طرح کا. دیکھیں اپیرنٹلی تو وہ عمران خان کے کہنے پہ کر رہی ہیں. اپیرنٹلی تو یہی ہے, چونکہ عمران خان سے کسی کا رابطہ نہیں. بشرا بی بی بھی کہہ سکتی ہیں مجھے کہا تھا, جو کوئی مل کے آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ کہا تھا سنگ جانی چلے جائیں, مجھے کہا تھا ڈی چوک چلے جائیں. یہ ابہام رہے گا. لیکن یہ جو ان کی پولیٹیکل لانچ بھی تھی اگر, تو وہ ایک طرح سے فلاپ کر دی گئی ہے, کیونکہ اس میں جو لیڈرشپ نہیں ساری آ سکی, اور اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں وہ سارے ان کی وجہ سے. اور جو میٹنگ میں بھی آپ کو پتہ ہے کافی ایک بد کہنے ہیں زبانی, میں کہہ سکتا ہوں بد زبانی کی بھی بات ہوئی ہے, اور انہوں نے جس طریقے سے ہولڈ کرنے کی کوشش کی ہے پارٹی کو. ایک تاثر یہ ہے کہ ان کی جو ڈیل رہائی تھی وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں تھی, ایک انڈرسٹینڈنگ کی صورت میں تھی. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ ان کو مائنس عمران خان کہہ لیں ایک طرح سے ایک پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے لیے. میرا تو خیال پتہ ہے کہ میں انہیں عمران خان کی نمائندگی سمجھتا ہوں. وہ ہے بھی وائف ہے ان کی, وہ اپنے ہسبینڈ کو بچانے کے لیے لیکن سوال جو ہے نا وہ کرنا ہم صحافیوں کا بنیادی کام ہے. مجھے یہ بتائیں, دو طرح کی رائے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ایک تو یہ جس کی میں سمجھتا ہوں, میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بیسیکلی, میں پراکسی کا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا, لیکن یہ جو جنرل ریٹائرڈ, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب, آپ کے جو فیورٹ ہیں, میرے فیورٹ نہیں ہیں, ذکر کرنے میں یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور اس لیے بھی زیادہ جلدی میں ہیں کہ ان کے کورٹ مارشل کا کوئی فیصلہ ہونے والا ہے. دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ تو جلدی میں ہے ذرا, کوئی جلدی نہیں. دیکھیں اپیرنٹلی تو دیکھیں اگر عمران خان سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں بشرا بی بی مجھے ریپرزینٹ کر رہی ہے, کیونکہ وہ ان کی وائف ہے اور وہ ان پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں پارٹی کے اندر کنسرنز ہیں. اس میں میں نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ بشرا بی بی کو رسپانسبل سمجھتے ہیں. جو صورتحال عمران خان ابھی تک آج جیل میں فیس کر رہے ہیں, مقدمات اور یہ ساری چیزیں. یہ تو فیصل واڈا کی بات کر رہے ہیں. نہیں ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے فیصل واڈا بھی اگر یہ سوچ رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے. آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے کہ اس کا نہیں میرا نہیں خیال ہے, ہماری سوچ ایک ہے. تو فیصل واڈا یہ کہہ رہے ہیں آپ کی سوچ ایک ہوتی ہے, کئی جگہ پہ نہیں بھی ہوتی ہے. بات یہ نہیں ہے, یہ اپنے اپنے اندازے باتیں اسیسمنٹ ہے. میں صرف آپ کو اتنا مختصراً بتاؤں, ہم نے ان پہ لمبا نہیں جانا. میں نے ایف بی آر کی بات زیادہ بات کرنی ہے, اور جو نان فائلر کے لیے آرڈیننس آ رہا ہے. یہ بشرا بی بی اب جو صورتحال ابھی تک بن گئی ہے, اور جو پارٹی کے اندر بھی ریزنٹمنٹ ہے, بشرا بی بی دیکھیں جب تک اگر تو یا آپ یہ گرفتار ہوں گی, اور چونکہ یہ بیل پہ ہیں, اور بیل اور ضمانت کے بعد یہ آپ کو پتہ ہے کورٹ میں حاضر بھی نہیں ہوئی سوائے ایک دفعہ کی, اور اس کے بعد یہ بالکل غائب ہیں. اب یہ تو یا پشاور میں رہیں گی, روپوش رہیں گی, یا پھر گرفتار ہوں گی. زیادہ چانسز مجھے نظر آ رہا ہے کہ روپوشی کے ہیں. اور اگر یہ گرفتار ہوتی ہیں تو وہ پھر ایک اور صورتحال بنے گی, اس پہ میں اس وقت بات کروں گا. لیکن فی الحال میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ اس ساری کہانی کے پیچھے کوئی اور ایک کہانی بھی ہے, اور یہ ان کی روپوشی جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرے گی. دو سوال مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگے گی, اور کیا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا؟ جلدی سے اس کا جواب. میرا نہیں خیال لگے گی. ابھی آپ دیکھیں پی ٹی آئی پہ کوئی پابندی نہیں لگے گی, بہت ساری خواہشات ایسی ہیں, چونکہ بلوچستان اسمبلی میں قرارداد بھی منظور ہوئی. قرارداد پاس سے کچھ نہیں ہوتا. بلوچستان سے قرارداد پاس کرنے سے کیا ہو جانا, یہ پنجاب نے بھی اب موو کر دی ہے, کچھ نہیں ہونا. یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے, اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ ہوگا. اور نہ میں پہلے اپنی بات پہ ابھی تک قائم ہوں کہ جو گورنر راج والی بات بھی ہے نا,
یا ایمرجنسی والی کے پی میں، وہ بھی ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی. خواہش ضرور ہو سکتی ہے موجودہ حکومت کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کان بھر بھر کے کہ جناب نہیں یہ تو ایسے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کیا ود ان ہاؤس کوئی چینج؟ مجھے نہیں ابھی کچھ لگتا کچھ وہ بھی ہوگا. نہیں لگتا. اگر ہو جائے وہ بھی عمران خان کی مرضی سے ہونا ہے، وہ ساری ایک لمبی ڈسکشن ہونی ہے ظاہر ہے. تو میرا نہیں خیال ابھی ڈرانے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، دباؤ ڈالنے کے لیے کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت پارٹی انڈر پریشر آ چکی ہوئی ہے. ود ان دی پارٹی بھی رینکس، پبلک، عوام، ورکر اور باہر سے بھی پریشر اچھا ہے. ایک لیکن بات ڈرانے کے لیے ہو سکتی ہیں، یہ فائدہ مند نہیں ہوگا اور ابھی مجھے نہیں لگ رہا یہ ہوگا. متی اللہ جان صاحب کی آج آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں وہ جو انہوں نے 2 دن کا دیا ہوا تھا فزیکل ریمانڈ وہ معطل کر دیا ہے، اور ان کی بیل بھی کوئکلی میرا خیال ہے آج یا کل میں ہو جائے گی. لیکن میں ایک یہاں پہ جلدی سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھے بڑے بڑے صحافی ہوتے ہیں یہ، تو متی اللہ جان بھی کیپٹل میں صحافت کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں نے سب نے متی اللہ جان کے لیے آواز بلند کی. ہم نے خود بھی نہیں کی جی. نہیں میں نے تو ٹویٹر پہ تو میں نے کہا شاکر امان صاحب جو ہے ہم نیوز کے یہ رپورٹر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ ان کا بھی جو اصل ان کا جو پرابلم ہے وہ جو ہماری ایکسٹریم پولرائزیشن میں یہ پی ٹی آئی کی رائٹ سائڈ پہ سمجھے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جب ان کو جاب سے نکالا گیا تو انہوں نے ایک ویلاگ اپنا شروع کیا. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کوئی تیز باتیں یا اس طرح کی باتیں کی ہوں، لیکن ان کو اپیرنٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے نے رات گئے ان کو گھر سے اٹھایا. پولیس کہہ رہی ہے یا واقعی کہہ رہے ہیں یہ، اب وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتہ، ہمارے پاس نہیں ہے. یہ وہی بات ہے وہ جو عمران ریاض والا معاملہ کہ وہ پھر بندہ ڈھونڈو یار، پتہ کر رہے ہیں کس کے پاس ہے، کس ادارے کے پاس ہے، کچھ دن لگیں گے. لیکن ہم مذمت کرتے ہیں کسی بھی صحافی کو، کسی بھی جرنلسٹ کو اس طرح سے اٹھائے جانے کی، اور اس طرح کی ہراسمنٹ کی، اور اس طرح کے دباؤ کی، اور ان کی بھی ریکوری کی. ہمارا تو دیکھیے ہم پروگرام جلدی میں کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ کے منسٹرز آ کے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ متی اللہ جان صاحب کے ساتھ جو ہے یہ بڑا فیک کنکاکٹڈ کا ورڈ یوز کیا رانا ثناء اللہ نے. کیا یہ انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی 2 قسم کی سوچیں ہیں؟ ہاں جی بالکل ہیں، وہ تو ہے. ایک تو نواز شریف والی سوچ ہے، اور وہ سوچ میں رانا ثناء اللہ ہیں، سعد رفیق ہیں، جاوید لطیف ہیں. اور دوسری سوچ جو ہے وہ اس کے والی ہے شہباز شریف والی، جو کہتے ہیں کہ سپہ سالار اور ہم جناب یکجان 2 کالب ہو گئے ہیں، ایک پیج پہ ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے جناب. تو وہ والے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے سب کچھ ہو، اور وہ پرچے یہ سارا کچھ ڈرانا دھمکانا اس کا حصہ ہے. اچھا میں ایف بی آر لیکن رانا ثناء اللہ مان گئے ہیں ویسے بطور ایک کیبنٹ کے ممبر تو ہیں. انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ 3 سے 5 ہلاکتیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز کی ہیں وہ کم از کم ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ ایسی جگہوں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ جنازے ہوئے ہیں. اچھا مجھے یہ خود کنٹراڈکٹ آ رہے ہیں اپنے ہی انفارمیشن منسٹر کے کلیم کو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے بات کرنی ہے ایف بی آر کی. ہاں جی اصل بات پہ آئیں. ایف بی آر جو ہے وہ کل تک اس کا جو نومبر کا ٹارگٹ ہے وہ تھا 1003 بلین، 1003 ارب روپے کا ریونیو کا ٹارگٹ تھا. کل تک جو ہے وہ 700 ارب روپے جمع ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو 300 ارب روپے سے زیادہ کا شارٹ فال ہے. اب ایف بی آر 2 دن، چونکہ آج کا دن اور کل کا دن، کل ویسے سیٹرڈے ہے چھٹی ہے، لیکن کچھ بینکس کھلے ہوں گے تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں سے تقریباً کوئی 140-150 ارب روپے ایف بی آر اور حاصل کر لے گا. تو 150 سے 170 ارب روپے کے درمیان شارٹ فال ہوگا. اور پہلے بھی شارٹ فال رہا ہے، پہلے 189 بلین پہلے 4 مہینوں میں ہے، اور اس میں یہ ایڈ ہو جائے اگر 160 بلین اس میں ایڈ ہو جائے تو یہ کوئی 350 ارب روپے کا 350 کے لگ بھگ شارٹ فال. یہ اچھا خاصا خسارہ ہے، بہت بڑا تو ہے. یہ ریکور پھر کس طرح ہوگا؟ یہ بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر دسمبر میں بھی یہی صورتحال رہی جو نیکسٹ منتھ شروع ہو رہے ہیں، تو پھر آئی ایم ایف آئے گا اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ لائے گا. مارچ میں آنا ہے نا، انہوں نے فروری اینڈ یا ارلی مارچ میں آنا ہے. لیکن ایک بات اور میری سن لیں، ایک آرڈیننس تیار ہو رہا ہے جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیبنٹ کی کسی بھی آئندہ آنے والی میٹنگوں میں یہ اس کی اپروول ہو جانی ہے، اور یہ آرڈیننس آنا ہے. یہ جو آرڈیننس ہے یہ فائلر اور نان فائلر کو ختم کیا جا رہا ہے، اور لیجیٹیمیٹ اور ان لیجیٹیمیٹ کی کیٹیگری جو ہے وہ متعارف کرائی جا رہی ہے. آپ کو ہر طرح کی چیز خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی جو فائلر نہیں ہے ان پہ مزید سختی ہونے والی ہے، اور یہ کسی بھی وقت آنا. چند دنوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرڈیننس وہ جو پہلے آپ نے کہا تھا کہ گاڑی خریدنے پہ پابندی، سفر کرنے پہ پابندی، پراپرٹی کی خرید و فروخت پہ پابندی، 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا پلاٹ نہیں خریدنا، نہیں اس طرح کی چیزیں جناب. تو وہ توڑ کے لے لیں گے، 90 لا کے 3 لے لیں گے.
دیکھیں کوئی بھی راستہ ہو لیکن اس طرح کی مزید اسٹرنجنٹ کنڈیشنز آ رہی ہیں اور یہ عوام کا اور لوگوں کے لیے خطرہ، خاص طور پہ وہ لوگ جو ابھی تک فائلر نہیں ہیں. اور ہم ان سے اپیل بھی کرتے ہیں اس پروگرام کے تھرو، جو لوگ اچھے پیسے ارن کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہے اور ابھی تک فائلر نہیں ہیں، ان کو یہ چیزوں پہ کنسیڈر کرنا چاہیے. اجازت لیتے ہیں جی. میرا خیال ہے جی ہمارے چینل کو ہمیں اجازت لے لینی چاہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.